السلام علیکم۔ پروگرام دراصل کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور اور میں ہوں سہیب فاروق۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین اور ریڈیو آواز کے سامعین کے لیے یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں خاص طور پر اہم ایشوز پر بات ہوتی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال، پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے حالات کیوں اس طرح ہیں کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم ابھی تک دنیا کی نسبت پیچھے ہیں۔ ان تمام وجوہات پر آج ہم آپ کو اس پہ بات کریں گے سہیب فاروق صاحب سے، اور بہت سی باتیں آپ تک پہنچائیں گے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، دراصل ہو کیا رہا ہے دنیا میں، اور ہم لوگ اس وقت کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کی یہ بات ہو رہی ہے اور ہماری یہ جو سٹیج ہے یہ اس طرح کیوں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو سہیب صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اسلام میں جو تعلیم کی اہمیت ہے یہ کتنی ہے؟ شکریہ شاہ صاحب۔ بات یہ ہے کہ تعلیم کی اسلام میں ہے ہی دراصل اصل اہمیت ہی علم کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس کا آغاز پہلی وحی جو ہے وہ اقرا کے لفظ سے ہے، پڑھو۔ اللہ نے پہلا حکم جو جاری کیا ہے وہ پڑھنے کا ہے، اور اسی طرح سنت نبوی میں بھی دیکھیں تو علم کی جو اہمیت ہے، اسی کی جو تربیت ہے اور اس کو علم کو پھیلانے، پڑھانے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین قسم کی تعلیم اور تربیت ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ تو اس کی تو اہمیت اس قدر زیادہ ہے، اور دراصل جیسا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مسلم امہ جو پیچھے رہ گئی ہے، اس کا مین وجہ بھی یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں، ریسرچ میں، اپنی بے شمار سائنس کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کی وجوہات دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایون اپنی دین کے مطابق بھی جو ہمارے اوپر فرائض تھے اس میں بھی ہم شاید کہیں نہ کہیں کوتاہی کا جو ہے وہ موجب ہیں۔ اچھا، ہمیں دینی اور دنیاوی دو قسم کی تعلیم اس وقت ہمیں مل رہی ہوتی ہے، تو اس میں سے زیادہ اہم کون سی ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال میں؟ اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو کون سی زیادہ اہم اس وقت ہمیں تعلیم دیکھنی چاہیے، کہ دینی اہم ہے یا دنیاوی؟ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات ہی بہت عجیب ہے۔ میرے نزدیک کوئی دنیا کے اعتبار سے اور مسلمان کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تعلیم کا یہ فرق، دینی کا اور دنیاوی کا کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ دین کی جو تعلیم ہے وہ ہم نے اس وقت انفارچونیٹلی ایسا کر لیا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ جو دین ہے وہ صرف قرآن مجید کو یاد کرنے کا نام ہے، اور قرآن مجید کو حفظ کر لینے کا اور اس کے ترجمے کو یاد کرنے کا یا احادیث کو یاد کرنے کا نام ہے۔ جبکہ جو دنیاوی تعلیم ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اور بات ہے، اور سائنس پڑھنا جو ہے یہ دنیا کا اعتبار ہے۔ یہاں میں اس پہ ہم آگے چل کر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ دنیا کی جو تعلیم ہے، یہ جو اتنی بھی سائنسز ہے، آرٹس ہے یا بے شمار علم ہیں، یہ تمام بھی کسی طرح سے بھی اگر اس کا کانسیپٹ درست ہو تو یہ ہر صورت میں دین ہی کی تعلیم ہے۔ میرے نزدیک یہ دین کی تعلیم ہے، اور اگر آپ اس پہ غور کریں گے اور آگے چل کے اس پہ بات بھی ہوگی انشاءاللہ، میرا خیال یہ ہے کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی سہیب صاحب، کیا وجہ ہے کہ جو بندہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں جی یہ دینی ہے، اور دوسرا اگر کوئی دنیاوی میں چلے جائے تو ہم اس سے بالکل علیحدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ تاثر کیوں جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر آپ غور کریں نا قرآن مجید کی طرف، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت کے دو ہی سرچشمے ہیں، قرآن مجید ہے یا پھر جو ہے وہ سنت رسول ہے، احادیث ہیں۔ اب میں آپ کو اہمیت کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، دنیاوی تعلیم کی بھی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید 700 سے زیادہ مرتبہ جگہ جگہ انسان کو غور کرنے پر، تدبر کرنے پر، تفکر کرنے پر،
بار بار کہتا ہے، کبھی اے انسان کبھی غور کیا کہ یہ ہم نے مچھر کیسے بنایا ہے؟ اے انسان کبھی تم نے تدبر کیا کہ ہم نے کیسے ہوا کو کہا کہ پانی اٹھا کر لائے اور بارش برسا دے؟ اے انسان کبھی غور کیا کہ ہم نے پہاڑ کیسے بنائے ہیں، پرندے کیسے اڑتے ہیں؟ یہ انسان کیسا شاہکار بنایا ہے، انسان کبھی غور تو کرو۔ اب اگر آپ اسی بات کو دیکھیں تو جہاں قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ غور کرو، یہ جو ہوا پانی کو اٹھا رہی ہے اور لا رہی ہے اس پہ غور کریں، تو یہ میٹرولوجی ہے۔ اگر دیکھیں کہ پہاڑ کیسے بنے ہیں، یہ میٹر ہے، یہ کیمسٹری ہے۔ یہ پرندہ کیسے اڑ رہا ہے، یہ فزکس ہے، یہ ایرو ڈائنامکس ہے۔ یہ مچھر کیسے بنا ہے، یہ زوالوجی ہے۔ یہ انسان کیسا شاہکار ہے، ایک نطفے سے بنا دیا ہے، کبھی اس پہ غور کرو۔ سینکڑوں ہزاروں اندر مشینریاں چل رہی ہیں، ایک معدے پہ غور کریں، 27 قسم کی پروڈکشنز تیار ہو رہی ہیں۔ کیا خوبصورت جو ہے وہ نمونے ہیں، اس پہ انسان پہ غور کریں، یہ بیولوجی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دن اور رات میں نے کیسے بنائے ہیں، کیسے تبدیل ہو رہے ہیں، تو یہ فلکیات کا شعبہ ہے۔ یعنی جہاں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور کرو، اس پہ سوچو، پڑھو، یہ تمام چیزیں کیسے غیر اسلامی ہیں؟ اور جو دین کی تعلیم ہے، یہ میرے نزدیک اگر آپ کی نیت درست ہو، کیمسٹری بھی آپ کی دینی تعلیم ہے، کہ فزکس بھی آپ کی دینی تعلیم ہے، ہر ایک تعلیم دینی تعلیم ہے، یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کا ترجمہ یاد کرنا، اس کے بعد اس کے جو ہے وہ احادیث کو یاد کرنا، اس کو سنانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے شاہکاروں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور اس علم کو آگے پہنچانا، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک دین کا علم ہے۔ ہمیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ڈھونڈنا ہے کہ کیسے یہ چل رہا ہے نظام۔ اور اگر ہم جب پہلے بھی مسلمان اسی فیلڈ میں آگے تھے تو ہم دنیا میں آگے تھے، اور آج بھی اگر انسانوں کو نشأت ثانیہ کی طرف جانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کسی ایک چیز پہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے ویژن کو بڑا کرنا ہوگا، ہمیں بڑے کینوس پہ دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو لمیٹڈ کر کے، میرے نزدیک یہ لمیٹڈ ہم نے کاہلی کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، ہمیں پڑھنا زیادہ پڑے گا، ریسرچ زیادہ کرنی پڑے گی، اور اس تمام چیزوں کے لیے ہمیں چونکہ محنت اور وہ زیادہ کرنی ہے، ہم اس سے کنی کترا رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم علم میں پیچھے ہیں۔ آج ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے علم میں پیچھے ہیں، اور دنیا ہم ہر دوائی کے لیے، ہر ریسرچ کے لیے، ہر کمفرٹ کے لیے ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم امریکہ کینیڈا کی طرف دیکھتے ہیں کہ دوسری دنیا ریسرچ کر رہی ہے۔ وہ جا کر جانوروں کو علم کرنے کے لیے آپ نیشنل جیوگرافک دیکھیں، ایک ایک چھوٹے سے جانور کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے والے جا کر مشقت کی زندگی ایک ایک سال جنگل میں گزارتے ہیں، اور اس جانور کی ہیبٹس کو ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا نقصان ہوگا۔ ریسرچ کرنا، پڑھنا، وہ سیکولر ذہن سے اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمان کے طور پر اس کو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات، اللہ کے بنائے ہوئے شاہکاروں کو پڑھنا اور علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اچھا سہیب صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک پھر ہمارے جو مدارس ہیں ان میں جو دینی تعلیم دی جا رہی ہے وہ ایک محدود لیول تک دی جا رہی ہے، اس میں مثلا دنیاوی تعلیم سے ان لوگوں کو کیوں دور رکھا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں شاہ صاحب کہ دراصل یہاں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے۔ اگر مجھے ابھی پچھلے دنوں آپ نے نیٹ پر بھی دیکھا ہوگا، ایک 800 سال پرانا ٹرکی کا ایک اشتہار سامنے آیا ہے۔ 800 سال پہلے ترکی کی جامع مسجد میں ایک خطیب کے لیے جگہ خالی ہوئی ہے، تو
اشتہار دیا گیا ہے کہ ہم نے ایک خطیب رکھنا ہے، اور اس میں بہت مزے کی بات ہے کہ اس میں جو اشتہار میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو خطیب ہے، مسجد کا خطیب جس کو رکھنا ہے، اس کے لیے جو کوالیفیکیشنز انہوں نے مانگی ہیں، سی وی کہ جو مانگی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو 4 زبانوں پر عبور ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو تورات اور انجیل کے بارے میں بھی مکمل علم ہونا چاہیے، قرآن مجید کا وہ تفسیر اور قرآن مجید کا حفظ بھی وہ اس نے کیا ہوا ہو، اور وہ شیخ الحدیث بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو شیخ الحدیث ہونے کے علاوہ وہ جو ہے ہمارے جو اسلام کے بیسک تمام مسائل اور چیزیں ہیں اور معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر بھی اس کا علم پورا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں ایک ایکسٹرا کوالیفیکیشنز یہ بھی کہی ہیں، یعنی کی ہیں کہ وہ بہترین مقرر بھی ہو، وہ ہمبل پرسن بھی ہو، وہ اس وجہ سے کہ جو معاشرے میں ہمارا درجہ تھا، جو خطیب تھا، خطیب ہونا جیسے آج کسی جگہ کسی کو کہا جائے کہ جا کر اس کو ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہے، جا کر وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر لگ گیا ہے، کسی کو یونیورسٹی کا پروفیسر لگا ہے، اس طرح کا اعزاز تھا ایک مسجد کا خطیب بننا۔ اس کے لیے کوالیفیکیشنز تھیں، اس کے لیے محنتیں تھیں، اور اس کو معاشرے نے بھی، ہمارے معاشرے نے بھی اس کو وہ عزت اور جگہ اور مقام اور اس کے جو فائنینشیل بینیفٹس تھے اس لیول پہ رکھے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ انگریزوں نے ہمارے ہاں جب یہ آ کر یہاں پر ہمارے اوپر بر صغیر میں خاص طور پر کنٹرول کیا، تو انہوں نے اس معاشرے کے اندر جو سردار قومیں تھیں ان کی لسٹیں علیحدہ بنائیں اور کمیوں کی علیحدہ بنائیں، اور کمیوں کے اندر انہوں نے مولوی صاحبان کو کمیوں کے اندر رکھا، اور یکدم فارسی کو جو قومی زبان تھی وہ اس کو بند کر کے انگریزی کو زبان کیا، اور ان کو یکدم جاہلوں یا ان پڑھ یا جو ہے ناخواندہ لوگوں کے اندر لسٹ میں ڈال کر اور ان کو کمیوں میں ڈالا۔ لیکن آج 70 سال بعد ہم ایک اسلام کے نام پہ بنی ہوئی مملکت نے بھی ہم نے ان علماء کو بھی دوبارہ اس مقام تک ان کی جگہ پہنچانے میں مدد بھی نہیں کی، اور پھر ان تمام دینی طبقوں نے بھی آپس میں مل کر اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو منوانے اور اس لیول کی دوبارہ تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کی خواہش بھی شاید چھوڑ دی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ سہیب صاحب کتنا اچھا طریقہ، جیسے آپ نے بتایا کہ خطیب کی سلیکشن کتنے میرٹ پہ اس طرح ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سسٹم پوری دنیا میں مسلمان اس طرح کرنا ہم شروع کر دیں تو ایک اچھے طریقے سے، اور یہی لوگ نہ اس میں ہم تفرقے بازی سے بچ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر خطیب کا یہ لیول ہوگا تو کبھی بھی کسی کو آپس میں لڑنے ہی نہیں دے گا، کوئی کسی کی بات ہی نہیں ہونے دے گا، وہ وہیں ہینڈل کر لے گا۔ بالکل یہی بات ہے نا جی، جب آپ ایک بہت جو ہے دین کے اعتبار سے بھی اور ہماری ہسٹری سے واقف بھی، اور یہ ایک سادہ سی بات ہے نا، قرآن ہی کی باتوں کو آگے بڑھانا ہے، اور قرآن جب کہتا ہے کہ تفرقہ نہ کرو اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تو اسی کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ ہم نے جس چھوٹی چھوٹی جن چیزوں میں ہم چلے گئے ہیں، اگر آپ دیکھیں نا، بیسک بات ہمیں پھر وہیں جانا پڑے گا۔ دین میں جو ہمارے اسلام میں تعلیم کی اہمیت ہے، میں آپ کو ایک دوسرے طریقے سے اس کی بات بتاتا ہوں، اس کی اہمیت۔ جنگ بدر کے بعد قیدی جو ہیں وہ آتے ہیں، اور ان کو 3 آپشنز دی جاتی ہیں کہ یا آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کو رہا کر دیا جائے گا، یا آپ سرخ یہ 100 اونٹ دیں فدیہ تو پھر آپ کو رہا کیا جائے گا، اور اگر کوئی نہ مسلمان ہونے پہ تیار ہے اور نہ اس کے پاس اونٹ ہیں دینے کے لیے، تو وہ پھر مسلمانوں کے بچوں کو 10 بچوں کو جو پڑھائے گا تو وہ اس کو ہم رہا کر دیں گے۔ میں صدقے جاؤں اس کالی کملی والے کے کہ اس نے اس سے زیادہ تعلیم کی اہمیت اور کیسے واضح کریں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کافر جو اتنا کٹڑ کافر ہے کہ وہ مسلمان ہونے پہ تیار نہیں قید میں، اور غیر مسلم ہے، وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، تو اور لیکن وہ علم رکھتا ہے،
اور وہ دنیاوی علم ہے، عام لٹریسی جس کو کہتے ہیں، الف بے اور یہ جو تمام چیزیں ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف دو باتیں پیغام دی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک یہ کہ کافر سے بھی تعلیم آپ لے سکتے ہیں، دوسری بات یہ بتائی کہ 10 اونٹ ایک لٹریسی جو ہمارے ہاں مونٹیسری یا کے جی سسٹم کا چھوٹا بچہ جو لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، اس کے لیے 10 اونٹ فیس جو ہے ریاست دینے پہ تیار ہے، ایک بچہ پڑھانے کے بدلے آج بھی 2-3 لاکھ روپے کا آتا ہے۔ 10 اونٹ کا مطلب ہے ریاست ایک بچے کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے سنت نبوی ہے، 30 لاکھ روپیہ حکومت خرچ کر دے، اس کو صرف لکھنا پڑھنا آ جائے۔ کتنی اہمیت ہے تعلیم کی کہ، اور آپ نے وہ بات سنی ہوگی اس وقت کی یہ کہاوت کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے۔ تو چین میں کون سے ہمارے دین کے مدرسے تھے؟ ہماری تمام باتیں جو ہیں وہ علم کے ارد گرد ہیں، علم کو حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کب سے کب تک حاصل کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 4 سال کا بچہ ہے، جی بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ اس کو بڑی جلدی بھیج رہے ہیں اسکول۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اچھا سہیب صاحب، یہاں ایک اور بڑی بات ہے کہ ایک عام تاثر جاتا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم ہے دراصل وہ ایک سیکولر ایجوکیشن کے حساب سے لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ ہے۔ نہیں، میں شاہ صاحب میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ سیکولر تو یہ تب ہے نا جی کہ اگر اس کے ساتھ ہمارے کانسیپٹس نہ ہوں، اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور ان تمام سائنسز کو جیسے میں نے کہا یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے بنائے ہوئے شاہکاروں کی ہی ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اللہ نے یہ کیسے بنائے ہیں، یہ کیسے چل رہے ہیں، اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دنیا میں بیماریاں بھی یہی دنیا میں ہیں اور اس کا علاج بھی اللہ نے یہی رکھا ہوا ہے، اس کو ڈھونڈنا اور اس کی حکمتوں کو ڈھونڈنا یہی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اس سارے معاملے کو دراصل ہم نے بہت سوچ سمجھ کر آگے لے کر چلنا ہے۔ ہم اس دقیانوسی خیالات کے ساتھ اسلام کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ اسلام دراصل بہت روشن خیال ہے، یعنی دین ہمارا کہتا ہے علم حاصل کرنا روشن خیالی کی نشانی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی قرآن مجید قرآن حکیم کو یاد کرنا بھی بہت ہی سعادت ہے، اور اتنی ہی سعادت میرے نزدیک اس قرآن کے اندر لکھے ہوئے حکم کو کہ غور کرو اس چیز پر اور تدبر کرو اس پہ اور تفکر کرو، قرآن کا حکم ماننا، یہ بھی اتنی ہی اسلام ہے۔ ہم جب سیکولر کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے بہت سے طبقات دینی تعلیم کو اس لیے کر دیتے ہیں چونکہ وہ خود تعلیم کی طرف نہیں جا رہے، تو وہ ان جو ویسٹرن نظریات ہیں، لوگ اپنے جو اس وقت دیکھیں نا سویلائزیشن کی وار ہے، 2 سویلائزیشنز ہیں۔ اسلام کی ایک سویلائزیشن تھی، دنیا پر ہم نے حکومت کی ہے سینکڑوں سال، اور علم سے دوری کی وجہ سے ہم جب نیچے گرے ہیں، اور انہوں نے وہ جو اقبال کہتا ہے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، ہماری کتابیں اٹھا کر وہ یورپ میں لے گئے ہیں، یو کے کی جا کے سینٹرل لائبریری میں دیکھیں آج بغداد کی کتابیں، وہاں پر کس خوبصورتی سے انہوں نے ہزاروں سال پرانی کتابیں سنبھال کے رکھی ہیں اور بیسک علم وہاں سے حاصل کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں مکسنگ کی ہے۔ مثلاً ہم مسلمان کے طور پر ہم ڈارون کی تھیوری پر ہم یقین نہیں رکھتے، انسان بندر سے انسان نہیں بنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو ہمارے پاس ایک بڑی واضح بات ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ جنت سے آئے تھے، اور پھر یہاں پر ایک خواب لے کر اللہ نے ان کو خواب دے کر بھیجا، اور یہاں پر ایک انسانیت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے پاس علیحدہ کانسیپٹ ہے، ان کے پاس بھی مختلف تھیوریاں انہوں نے ڈالی ہیں، وہ تھیوری سب کی سننی چاہیے، لیکن ہم نے ریسرچ کر کے آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے جو ہے دین کی سرفرازی کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو اللہ کی ہر ایک بنائی ہوئی چیز پر غور کریں۔ یہ کبھی سیکولر نہیں ہے، یہ عین اسلام کے مطابق ہے، اور ہمیں اس کو سیکولر تعلیم کو سیکولر کہنا نہیں،
تعلیم دراصل دین کی تعلیم ہے، اور سائنس کی ہر تعلیم، آرٹس کی ہر تعلیم، فلکیات کی، ہواؤں کی، پانی کی، سمندروں کی، پہاڑوں کی، سبزے کی اور دوائیوں کی، انسان کی، مچھروں کی، مکھیوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، ہر قسم کی تعلیم دین کی تعلیم ہے۔ سہیب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ دینی اور دنیاوی جو تعلیم ہے اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے کہ ہم جو امت مسلمہ ہے یہ ترقی کی جانب جا سکے اور اپنے اس مقام پر پہنچ سکے جہاں تک ہم نے سوچ رکھا؟ میرے نزدیک شاہ جی یہ جو دراصل ہمارے پاس دونوں ہی سائڈیں جو ہیں نا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارے سائنسز کے ادارے بنتے جا رہے ہیں وہ بظاہر ذرا دین سے، جو دین کے روزانہ کے فرائض ہیں، نماز روزہ ہے اور چیزیں ہیں، اس سے غافل لوگ تیار ہوتے ہیں، اور بظاہر ان کا آؤٹ لک اور چیزیں جو ہے نا وہ اسلام سے لگا نہیں کھا رہی ہوتی، اور جو ہمارے ہاں اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ تیار ہوتا ہے کہ جو لمبا چوغا پہننا ہے یا دین کے کپڑے پہننا ہے یا چیزیں ہیں، وہ بھی شاید وہ جہالت کی یا کم علم کی نشانی ہے، جبکہ جو دوسرا طبقہ ہمارا مذہبی لوگ ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں اور چیزیں ہیں، ان کے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ اس کو ان کو ایک نیک دیس نکالا دے دینا کہ یہ جو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں اور جو سائنس ہے اور کیمسٹری پڑھی جا رہی ہے اور فزکس ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی اپنے دل نرم کر کے، اور یہ دونوں طرح کی تعلیم میرے نزدیک ہمارے جو انگریزی سکولز ہیں اس کے اندر نیت اور اس کا کعبہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے دینی تعلیمی ادارے ہیں ان کا دراصل کینوس بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سوچ کا دائرہ بڑے کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے ان کو زندگی گزارنے کے لیے صرف حفظ اور صرف جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کو پڑھتے چلے جانے کا نام نہیں ہے، اس سے آگے قرآن کے احکامات کو اس دنیا کی مختلف سائنسز کی شکل میں ایکسپلور کرنا اور ڈھونڈنا، اور اللہ کی وحدانیت کو اور اس کے بڑے ہونے کو اور اس کی جو اس پوری یونیورس کے اوپر اور پوری گلیکسیز کے اوپر غور کر کے اپنے کینوس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ دینی طبقے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کا کام نہیں ہے، یہ بھی دین کا کام ہو رہا ہے۔ انسانیت کے لیے، بیماریوں کے لیے علاج ڈھونڈ کے لانا، آپ انسانوں کی آرام کے لیے کوئی نئی چیز ڈھونڈ کے لانا، یہ سب عین انسانیت اور ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر آخری قبر میں جانے تک یہ علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ بہت شکریہ سہیب صاحب۔ ناظرین اور سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام دراصل، اور آج ہم نے کوشش کی کہ آپ تک یہ فرق جو ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کا اس حوالے سے سہیب صاحب سے جان سکیں کہ یہ کیوں ہے اور امت مسلمہ باقی دنیا کی نسبت کیوں پیچھے رہ گئی ہے۔ تو اس کی وجوہات ہم نے آپ کو اس پروگرام میں کوشش کی کہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی سید عدنان نور اور سہیب فاروق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔